السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگو، الحمدللہ اس ویکینڈ میں ہماری اسپریچول ریٹریٹ ہے. ہمارے بہت سے دوست احباب تشریف لائے ہیں. آج شام کو کچھ آئیں گے، کل بھی کچھ آئیں گے. ذرا ذکر فکر کی مجلسیں ہوں گی، بیانات ہوں گے، پروگرام ہوں گے. آج شام کو اینگر مینجمنٹ کورس ہوگا پریزنٹیشن کے ساتھ، اور کل جو ہے کانفرنس ہوگا اشرفیہ مسجد میں دا ریوائول، اور اس میں بیانات ہوں گے. دوستو بزرگوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مجاہدہ ہے. نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا، اسٹرگل کرنا ضروری ہے. قرآن شریف میں، حدیث شریف میں اس کی بہت تاکید آئی ہے کہ بھئی نفس کے ساتھ فائٹ بھی کرو، اسٹرگل بھی کرو، مجاہدہ کرو. جب نفس کی ٹریننگ، تربیت ہو جائے گی تب انسان کی تکمیل ہوگی. حدیث شریف میں کہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی خدمت پر بہت خوش ہو کر اس کو کہتے ہیں مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو صحابی بھی بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. حضور نے کہا وغیر ذالک، کچھ اور مانگنی؟ میں کہتے ہوا ذاک، یہی چاہیے. حضور نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو تیرے نفس کے خلاف میری مدد کر کثرت سجود سے. کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ کہ نفس سجدہ کرنا نہیں چاہتا، نفس نماز پڑھنا نہیں چاہتا، نفس کو نفل تو نفل، فرض بھی بہت بھاری لگتے ہیں. تہجد، اشراق، چاش، توابین، صلاۃ التسبیح بہت بھاری لگتا ہے اس کو. سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ بہت بھاری لگتی ہیں اس کو. نفس نہیں چاہتا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں جاوے. فرمایا نفس کے خلاف میری مدد کر، یعنی مجاہدہ کر، نفس کی مخالفت کرنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، صبر سے کام لینا پڑے گا. کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح مسلم میں فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشیطان. مضبوط مومن بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے، اور ہر مومن میں خیر ہے. حضور نے مایوس نہیں کیا. مومن کا ایمان جو ہے اس میں خیر ہے ہی ہے، لیکن کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے. اب طاقتور مومن کا کیا مطلب؟ جو جم جاتا ہو، بہت مسل والا ہو، طاقتور ہو؟ نہیں، وہ طاقتور نہیں، وہ تو جسمانی طاقت ہے. یہاں طاقت سے مراد کون سی طاقت ہے؟ روحانی طاقت. جس نے اپنی روحانیت کو مضبوط کر لیا ہو وہ مومن قوی ہے. الصابر علی المشاق والطاعات، جو مشقت پر، طاعات پر صبر کرنے والا ہو، جم کر ڈٹ کر عمل کرنے والا ہو، پیچھے نہ ہٹتا ہو. جہاں نیک عمل ہو آگے دوڑ لگاتا ہو کہ یہ نیکی چھوٹنی نہیں چاہیے، یہ نیک عمل تو کرنا ہی کرنا ہے.
تو جس کی یہ مینٹالٹی ہو جائے وہ مومن قوی ہے نفس کے خلاف. اب دیکھیے بیعت تو ہو جاتے ہیں لیکن بعض لوگ صرف رسمی بیعت ہوتے ہیں, صرف خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے بیعت ہوتے ہیں یا استخارہ کا مطلب پوچھنے کے لیے بیعت ہوتے ہیں, بس اس کی سوا اور کچھ لینا دینا نہیں کہ بھئی بیعت ہوئی ہے شیخ سے تاکہ خواب کی تعبیر پوچھ لیں گے, استخارہ کا میننگ پوچھ لیں گے, باقی محنت کچھ نہیں کرنی ہے, نہ نمازوں کا کچھ ٹھکانہ ہے, نہ ذکر فکر کی لائن کا کچھ محنت ہے, نہ کوئی اور مجاہدہ ہے نا. تو ایسے کام تھوڑی ہی ہوگا. ماشاءاللہ جو لوگ یہاں آئے ہیں یہ نفس کا مجاہدہ کر کے آئے ہیں, صرف نفس کا مجاہدہ نہیں بیوی سے بھی مجاہدہ کر کے آئے ہیں, اور بیوی کا مجاہدہ تو نفس کے مجاہدے سے بھی زیادہ بڑا ہے. وہ ایک مولوی صاحب نے بیان میں کہا کہ بھئی صدقہ کرو, کیونکہ صدقہ کرنے کے لیے 70 شیطان سے فائٹ کرنا پڑتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے آدمی. تو ایک آدمی جوش میں آ گیا, گھر جا کر کے وہ آٹے کی بوریاں لے کے باہر جائے صدقہ کرنے کے لیے, بیوی پیچھے دوڑی, ہٹ کہاں جا رہے ہو, یا گھر میں ضرورت ہے نا تم آٹا لے کے ادھر جا رہے ہو, رکھو واپس اس کو. اور رکھ دیا. مولوی صاحب کو آ کر کے رہے میں نے 70 شیطان سے تو فائٹ کر لی, بیوی سے نہیں کر سکتا. تو یہ مولانا فاروق صاحب شعر سنایا کرتے تھے, اکبر کبھی ہارا نہ تھا کسی بھی بڑی فوج سے, مگر شکست کھا ہی گیا بیوی کی ایک نوچ سے. کیوں مولانا صاحب برابر تھے؟ تو یہ اکبر جیسا بادشاہ بھی بیوی کی نوچ میں شکست کھا گیا. تو اب یہ ماشاءاللہ بہت سے ہمارے دوست آئے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, یہ گھر سے بھی محنت مجاہدہ کر کے آئے, نفس سے بھی مجاہدہ اور بیوی سے بھی مجاہدہ. قربانی ہے, تبلیغ جماعت میں جانا ہے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, نفس کو تیار کرنا پڑتا ہے, ریڈی کرنا پڑتا ہے, تب جا کر کے آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. پرسوں کچھ لیسٹر کے جوان لڑکے آئے تھے, کہہ رہے تھے ہم نے 10 دن کا ارادہ کیا تھا, اللہ کی مہربانی سے اس کو بڑھا کر 20 دن کر دیے اور اب چلہ پورا کرنے کا ارادہ کر لیا. جب جماعت میں آئے اچھا لگا تو ماشاءاللہ دن بڑھا دیے. یہ نفس کے ساتھ مجاہدہ ہے, نفس نہیں چاہتا ہے نیک عمل, لیکن اس کے ساتھ فائٹ کرنا پڑے گا اور اس کو ٹرین کرنا پڑے گا. جب ایک دفعہ آپ کا نفس ٹرین ہو جائے گا نا, پھر فائٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا, پھر وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا. تو محنت, مجاہدہ, مشقت, نفس کے ساتھ سٹرگل کرنا تو یہ ضروری ہے. حضرت استاد ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر صوفیہ میں سے ہیں, پہلے صوفیہ, سب سے پہلے غزالی سے بھی بہت پہلے ہیں, بلکہ غزالی نے احیاء العلوم میں بہت سی چیزیں ایک قشیری کے رسالہ سے لی ہیں, ابو طالب مکی کے قوت القلوب سے لی ہیں. تو ان کا الرسالۃ القشیریہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کا رسالہ ہے. تو اس میں حضرت فرماتے ہیں من لم یکن فی بدایتہ صاحب مجاہدۃ لم یجد من ھذا الطریق شمۃ. جو اپنے ابتدائی سلوک میں مجاہدہ نہ کرے اس کو اس سلوک والے راستے سے ایک شمہ بھی نہیں ملے گا. Whoever doesn't do struggle in the beginning of this suluk path will not get an iota weight from this suluk and this tariq. اس طریق پر چلنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا, مجاہدے کے بغیر کام نہیں ہوگا. ابو عمرو ابن بجیل فرماتے ہیں من کرم علیہ دینہ ہانت علیہ نفسہ. من کرم علیہ دینہ, جس کا دین اس کی نگاہ میں عزت اور آنر والا ہو تو اس کا نفس اس کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے گا. یعنی ہمارے دل میں ہمارے دین کی عزت ہو کہ میرا دین جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے اور مجھے اپنے دین میں آگے بڑھنا ہے, دینی ریلیجیس مینٹالٹی, ریلیجیس آنر اس کو چاہیے, تو وہ اپنے نفس اس کے سامنے ذلیل ہو جائے گا. وہ نفس کی پرواہ نہیں کرے گا, اپنے سارے تقاضوں کو دبا دے گا, ساری چیزوں کو دبا دے گا. چھوڑو, بیوی بھی چھوڑو, بچے بھی چھوڑو, بھائی یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, میں نے جو ہو جائے ہو جائے, لیکن یہ کام کر کے چھوڑیں گے. استاد ابو القاسم القشیری فرماتے ہیں اصل النفس اصل مجاہدۃ النفس فطمها عن المعروفات وحملها على غیر هواها. کہ مجاہدہ کی اصل یہ ہے کہ نفس کو اس کی مرغوب چیزیں جو ہوتی ہیں تو ان مرغوب چیزوں سے کاٹ دیں, چھڑا دیں, اور اس کو نفس کی خواہشات کے خلاف پر اس کو لے جائیں. وللنفس صفتان انہماک فی الشہوات وامتناع عن الطاعات. نفس کی 2 صفات ہیں, ایک تو نفس کو شہوت میں انہماک بہت اچھا لگتا ہے اور طاعات سے امتناع اور باز رہنا اچھا لگتا ہے.
فالمجاہدۃ وامتناع عن الطاعات فالمجاہدۃ تقع بحسب ذلك، مجاہدہ اس کے حساب سے ہوتا ہے. نفس کو جس قدر شہوت میں انہماک ہے یا طاعات سے اس کو جی چراتا ہے، بھاگتا ہے، تو اسی قدر اس کے ساتھ فائٹ بھی کرنا پڑے گا تاکہ اس کو شہوت سے بھی روکے اور نیک عمل پر آمادہ بھی کرے، اس کو ٹرین کرنا پڑے گا. صوفیاء کرام کہتے ہیں نفس کی مثال ایسی ہے جیسے وائلڈ ہارس، جو گھوڑا اپنی پیٹھ پر کسی کو بیٹھنے نہ دیتا ہو تو پریشان کرتا ہے. پھر اس کے ٹرینرز ہوتے ہیں اسپیشل کاؤ بوائز، وہ اس کی کمر پر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو ایسے چابک مارتے ہیں، پھر وہ ان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، لیکن پھر جب چابک پہ چابک پڑتے ہیں پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈھیلا ہو جائے، پھر 2 4 5 دن میں 10 دن میں وہ بالکل نرم ہو جاتا ہے. پھر کوئی سوار اس کی کمر پر بیٹھے تو بھی اچھلتا کودتا نہیں ہے، وہ بیٹھنے دیتا ہے. تو نفس جو ہے اس گھوڑے کی طرح سے جو وحشی جانور کی طرح بنتا ہے، اس کو چابک مار کے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح نفس کو بھی چابک مارنا پڑے گا اور اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ کنٹرول میں آئے گا، تب جا کر وہ فجر میں بھی اٹھے گا، ظہر میں بھی آئے گا، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، تب جا کر وہ تہجد بھی پڑھے گا اور تب جا کر وہ نیک عمل کی طرف آئے گا. ورنہ اس زمانے میں تو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر ڈسٹریکشن اتنا زیادہ ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. موبائل فون نہ سونے دیتا ہے، نہ کھانے دیتا ہے، نہ پینے دیتا ہے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ بات کرنے دیتا ہے. تو اس نفس سے مجاہدہ کرنا پڑے گا. موبائل فون کو پھینکو ایک طرف، جو کام ضروری ہے اس کام کو کرو، تب جا کر کے آپ کا نفس کنٹرول میں آئے گا. اور اصل چیز یہی ہے. یہ جہاد جو ہے 2 ہیں، جہاد اصغر اور جہاد اکبر. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے لوٹ رہے ہیں مدینہ شریف کی طرف، راستے میں صحابہ سے کہتے ہیں رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں. یعنی وہ تو اس کے مقابلے میں چھوٹا جہاد ہے. دشمن کے ساتھ جہاد کرنا آسان ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا مشکل ہے. تو نفس کے، کیونکہ دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بھی آدمی کب جائے گا؟ جب پہلے نفس کے ساتھ جہاد کرے گا. نفس سے فائٹ ہوئی، نفس کے ارادہ نہیں جانا ہے، اس کو دبایا کہ میں تو جاؤں گا، جا کر کے رہوں گا، تو جو کہنا ہے کہ پھر وہ نفس کہتا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، تب جا کر کے گئی. ورنہ نفس کے ساتھ جہاد کے بغیر دشمن کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکتے. اس لیے حضور نے، اور دوسری بات یہ کہ دشمن کے ساتھ جہاد تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور نفس کے جہاد تو 24/7 ہوتا ہے. ہر وقت اس کے ساتھ فائٹ کرنا پڑتا ہے، برسر پیکار رہنا پڑتا ہے، الرٹ رہنا پڑتا ہے کہ نفس کہیں مجھ سے برائی نہ کرا بیٹھے. اسی لیے ایک شاعر نے کہا توقع نفسک لا تأمن غوائلها فالنفس اخبث من 70 شیطانا. ارے اپنے نفس سے ڈرتے رہنا اور اس کے حملوں سے مطمئن مت ہو جانا، اس لیے کہ ایک نفس 70 شیطان سے زیادہ خبیث ہے. بلکہ شیطان کو بھی کس نے بہکایا تھا؟ اس کے نفس نے. معلوم ہوا نفس جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. شیطان تو لاحول سے بھاگ جاتا ہے، اعوذ باللہ سے بھاگ جاتا ہے، لیکن یہ نفس کہاں بھاگے گا؟ یہ تو ہر وقت ساتھ ہے، یہ تھوڑی بھاگے گا. تو مین فائٹ ہماری جو ہے وہ ہمارے نفس کے ساتھ ہے. اور اللہ پاک نے یہ نفس اسی لیے رکھا ہے کہ آدمی جب اس نفس کے ساتھ فائٹ کر کے اسٹرگل کر لے تو اللہ کے دربار میں آدمی پہنچ جائے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یعلم اللہ کہ راہ خدا دور از 2 قدم نیست. اللہ جانتا ہے کہ راہ خدا 2 قدم سے دور نہیں، 1 قدم نفس پر اور دوسرا قدم اللہ کے دربار میں. تو اپنے نفس کو برابر کنٹرول میں لے لو، ٹرین کر لو، مجاہدہ کرو، فائٹ کرو، اسٹرگل کرو، نیک کام کے لیے محنت کرو، تب جا کر کے نفس تابع دار بنے گا، نیک بنے گا، پرہیزگار بنے گا. تب جا کر کے سگریٹ چھوڑے گا، ڈرگز چھوڑے گا، بد نظری چھوڑے گا اور گناہ کے کام چھوڑے گا، فلم مووی دیکھنا چھوڑے گا، شراب وغیرہ کی عادت پڑی ہو تو وہ چھوڑے گا، بد زبانی کی عادت پڑ گئی ہو وہ چھوڑے گا، غیبتیں چھوڑے گا، بدگمانیاں چھوڑے گا اور بری عادتیں چھوڑے گا. یہ بری عادتیں چھوڑنے کے لیے یہ نفس کے ساتھ فائٹ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ کام ہوگا ہی نہیں. اس کے لیے ہم یہ اسپرچول ریٹریٹ رکھتے ہیں، ہمارے دوستوں کو بلاتے ہیں جو بیعت ہیں، حضرت شیخ سے بیعت، حضرت مولانا بلال صاحب سے بیعت ہمارے ساتھ متعلق ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ یہاں رہو، اور اس لیے ہم نے یہ اس ویکینڈ کا اسپرچول ریٹریٹ رکھا ہے تاکہ یہاں آئیں، بیٹھیں، تھوڑا ذکر فکر کریں. اس زمانے میں نفس کی فائٹ کے لیے ذکر بہت اچھا ہے.
جب آدمی ذکر کرتا ہے نا، ذکر جب غالب آ جاتا ہے تو نفسانی تقاضے مغلوب ہو جاتے ہیں، دب جاتے ہیں. پھر وہ ہر وقت آدمی جب ذکر میں رہے تو پھر نفس کے ساتھ زیادہ فائٹ نہیں کرنی پڑتی ہے، وہ فائٹ تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے. تو ذکر فکر کی عادت پڑ جائے، نمازوں کی عادت پڑ جائے، نفلوں کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ اللہ کرنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، تو اس سے کیا ہو جائے گا، نفس کے ساتھ سٹرگل ایزی ہو جائے گا، کام آسان ہو جائے گا. اس لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں اس زمانے میں ذکر خوب کرو، خوب کرو، خوب کرو، اتنا ذکر کرو کہ ذکر تمہارے اوپر غالب آ جائے اور نفس کے تقاضے دب جائیں، مجاہدہ کامل ہو جائے. اور جب مجاہدہ ہو جائے گا اور نفس کنٹرول میں آ گیا، آپ کا مقصود اپنا حاصل ہو گیا اور وصول الی اللہ حاصل ہو گیا. اصل چیز یہی ہے کہ معرفت الہیہ حاصل ہو جائے، اللہ کی ذات تک وصول ہو جائے. صبح میں ہم نے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنایا تھا، دوہرا دیتا ہوں. شاہ عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے میں دو چیزوں میں کمی ہے، ایک اخلاص میں، دوسرے اخلاق میں. اور اخلاص اور اخلاق درست ہوں گے محبت الہیہ، معرفت الہیہ سے. جب اللہ کی معرفت اور محبت حاصل ہو جائے تو اخلاص بھی آ جائے گا، اخلاق بھی درست ہو جائیں گے. اور محبت الہیہ کے حصول کے لیے صحبت صالحین ضروری ہے. جب صلحاء اور مشائخ اور اہل اللہ کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ مقصود بھی حاصل ہو جائے گا، اللہ کی محبت بھی آ جائے گی، معرفت بھی آئے گی، اخلاص بھی پیدا ہو جائے گا، اخلاق بھی درست ہو جائیں گے. اس کے لیے پچھلے زمانے میں خانقاہیں ہوتی تھی، اب تو خانقاہوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. انگلینڈ میں تو کہیں خانقاہ ہی نہیں، ورنہ پہلے ہمارے یہاں حضرت تھانوی کی خانقاہ، حضرت گنگوہی، حضرت رائے پوری، حضرت شیخ، رمضان میں مجاہدے یہ سب ہوتے تھے. ہمارے یہاں بھی حضرت دارالعلوم میں رمضان میں مجاہدہ اور یہ خانقاہ چلتی تھی. تو یہ خانقاہی نظام جو ہے اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمارے حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم کو جزائے خیر دے کہ جگہ جگہ ذکر کی مجلسیں قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ان کے ذریعے سے اس لائن کو زندہ فرمائے اور لوگوں میں یہ ذکر فکر والی حرارت جو ہے وہ پیدا فرمائے، دل کو گرما دیں، اور تاکہ پھر اس لائن پہ لگ جائیں اور نفس کی اصلاح بھی ہو جائے، تعلق مع اللہ قائم ہو جائے. اللہ نے عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.